میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يجدك يتيما فآوى، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلغوا انی ولو آیا، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ معزز سامعین کرام، میرے نوجوان دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیزو، جیسا کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور جس سے جمعے میں یہاں تک بات آئی تھی کہ عرب کے دستور کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو داعیاں لینے کے لیے جن میں سے قبیلہ بنو سعد کے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائے۔ میں ایک بات بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خوش نصیب عورتیں ایسی ہیں جن کے دودھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ ان میں سب سے پہلے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو آمینہ وہب کی لڑکی ہے۔ آمینہ کی والد صاحب کا نام وہب ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام، اور آمینہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام برہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام برہ ہے۔ کہ سب سے پہلے آقا دو جہاں ناظر مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ پیا، اس کے بعد صوبیہ، یہ صوبیہ ابو لہب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شمار کیے جاتے تھے، یہ صوبیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے باندی تھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس وقت جو ہے صوبیہ ابو لہب کو خوشخبری دینے کے لیے گئے کہ حضرت عبداللہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب اس خوشی میں جو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشخبری دی، اس خوشی میں صوبیہ کو آزاد کر دیا، کہا جاؤ آج سے تم آزاد ہو۔ خوشی کی وجہ سے اس ولادت بسعادت کی بشارت کی خوشی میں جو ہے صوبیہ کو، جو ابو لہب کی باندی تھی، اس کو آزاد کر دیا۔ پہلے حضرت آمینہ کا دودھ پیا، دوسرے میں حضرت صوبیہ کا، اور تیسرے میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے عرب کے دستور کے مطابق، عرب کا ایک رواج تھا، ایک دستور تھا کہ پہلے جس کے یہاں بھی بچہ پیدا ہوتا 2 سال تک باہر کی عورتیں داعیاں آتی اور اس کو لے جاتی، اور دیہاتوں میں لے جا کر کے وہاں کے آب و ہوا بہت اچھی ہوتی تھی۔ بہرحال تو اسی معمول کے مطابق، اسی دستور کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آئی۔ حلیمہ سعدیہ عبداللہ بن حارث کی اہلیہ محترمہ ہے۔
جب وہ آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، دیکھنے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میرے دل و دماغ میں عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی، عجیب سی خوشیاں محسوس ہوئی، اور اس طرح کے جو ہے میرے دلوں کو سکون مل گیا، اور جو ہے اس بچے کو لے کر کے باہر نکلتے ہیں۔ عبداللہ بن حارث پوچھتے ہیں اے حلیمہ ذرا بتاؤ کوئی بچہ ملا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے ہاں میرے شوہر محترم بچہ ملا ہے، کہتے ہیں یتیم ہے؟ حضرت حلیمہ کہتی ہے یتیم نہیں بلکہ یہ درے یتیم ہے۔ الغرض یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ لے لیتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں۔ اب سواری پر جب سوار ہوتی ہے وہ اونٹنی، وہ پتلی سے اونٹنی، وہ کمزور سے اونٹنی، وہ لاغر سے اونٹنی، وہ ضعیف اونٹنی جو ہانکنے پر نہیں چلتی تھی، وہ بے شمار ہانکنے پر کئی بار اور جو ہے پٹائی لگانے پر وہ اونٹنی چلتی تھی۔ الغرض یہ جب حضرت حلیمہ سوار ہوتی ہے اونٹ کو ہانکتے ہیں شوہر محترم، اونٹ آگے بڑھنے، اونٹنی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، غیر سے آواز آتی ہے شہسوار کو آگے بڑھائے جائے۔ جب شہسوار کو یعنی آقا تو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آگے بٹھاتے ہیں تو وہ اونٹنی اپنے آپ کھڑی ہو جاتی ہے اور چلنے لگتی ہے۔ اتنے میں وہ پہلے جو عورتیں آئی تھی، امیروں کے بچے لے کر کے گئی تھی، وہ قافلہ والے پہلے کافی دور جا چکے تھے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی یہ پتلی اور کمزور سی اونٹنی براق کی سواری کی طرح تیزی سے دوڑ رہی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ دوڑ رہی ہے، وہ قافلہ جو پہلے آگے جا چکے تھے ان سے بھی یہ آگے نکل رہی ہے۔ سہیلیاں پوچھتی جا رہی ہے اے حلیمہ یہ تمہاری کمزور سی اونٹنی ہے، اے حلیمہ یہ تمہاری ضعیف والی اونٹنی ہے، یہ پتلی والی اونٹنی ہے، یہ دبلی سی اونٹنی ہے، آج اس کی تیزی کے ساتھ کیوں بھاگے جا رہی ہے؟ اے حلیمہ کیا تم نے سواری کو بدل دیا ہے؟ حلیمہ بات کرتی جا رہی ہے، سواری آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اتنے میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ اے میرے سہیلیوں سنو سنو، میں نے سواری نہیں بدلی ہے بلکہ شہسوار بدل دیا ہے۔ الغرض یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اپنے مکان پر پہنچتی ہے۔ اپنے مکان پر پہنچنے کے بعد لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جس راستے سے گزر رہے تھے یہ حلیمہ کی سواری جس گلی سے گزر رہے تھے اس گلی میں یا اس راستے میں کوئی پیڑ ایسا نہیں تھا جو پیڑ جھک کر کے امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام نہ کر رہا ہو۔ الغرض یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے جب میں امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے گئی، گھر لے جانے کے بعد ہمارے بکریاں ہمیشہ معمول کے مطابق کم دودھ دیا کرتی تھی، بہت کم ماترے میں، کبھی میرے بچے بھوکے رہ جاتے تھے، اتنا کم دودھ نکلتا تھا کہ ہم لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ پورے کے پورے قبیلہ والوں کے لیے بھی یہی معمول ہو گیا تھا کہ بکریاں جو ہے چرنے کے لیے جاتی تھی، پیٹ بھر کے چر نہیں پاتی تھی، دودھ بھی کم دیا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے لیکن اس دن کی برکت دیکھیے جس دن امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے ہیں، قدم مبارک پڑتے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ بکریوں کے تھنوں میں ہاتھ لگاتے ہیں، دودھ نکلنا شروع ہوتا ہے، ایک برتن بھر جاتا ہے، دوسرا برتن بھر جاتا ہے، یکے بعد دیگر برتنوں پھول ہو جاتے ہیں لیکن دودھ نکلنا بند نہیں ہوتا ہے۔ یہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت ہے۔ الغرض یہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پستان کی دودھ پیا کرتے تھے، بائیں پستان میں کبھی آپ نے منہ نہیں لگایا۔ میرے دوستو اس سے یہ بات، اور اس وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اسی سمے میں جس طرح کی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ان کے ایک رضائی بھائی حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پستان کا دودھ پیتے تھے اور بائیں پستان کا دودھ اس کے رضائی بھائی پیا کرتے تھے۔ الغرض یہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے
کہ جب 2 سال کے قریب ہو گئے امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد دستور اور نیم کے مطابق میں واپس حضرت آمینہ کے یہاں پہنچی اور میں زید و اصرار کرنے لگی کہ کچھ دن کے لیے امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس اور چھوڑ دے۔ اس ضد کرنے پر انہوں نے اجازت دے دی۔ میں گھر لے آیا اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بچوں کے معمول کے مطابق تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور بچوں کے معمول کے مطابق تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، الغرض یہ جب 4 سال عمر تقریباً 4 سال عمر کو ہونے کو آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں امی جان ذرا یہ بتاؤ بہن شیما دکھائی نہیں دے رہی ہے، دین کو دکھائی نہیں دیتی ہے، بھائی عبداللہ دین کو نہیں دکھائی دیتے ہیں، آخر وہ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ شام کے وقت میں ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں، دن میں وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ اس کی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاؤں وہ تمہارے بھائی اور بہن بکری چرانے کے لیے جنگل گئے ہیں، روزانہ کا معمول بکری چرانے جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کرنے لگتے ہیں، ضد کرنے لگتے ہیں امی جان میں بھی اس کے ساتھ میں بھی ان کے ساتھ بکری چرانے کے لیے جایا کروں گا۔ الغرض یہ ضد کرنے پر بہت زیادہ اصرار کرنے پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دے دی، یہ بھائی بہن تینوں چلے، ساتھ میں امام الانبیاء چلے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی شیما سے اور بیٹے عبداللہ سے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ الغرض یہ میرے عزیز دینی بھائیوں جب وہ جنگل میں جاتے ہیں بکریاں چر رہی ہے، آنے کے بعد شام کے وقت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اپنی بیٹی سے پوچھتی ہے اے بیٹی ذرا بتاؤ تو صحیح کہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی ہے؟ الغرض کہتے ہیں امی جان کیا بتائیں آج تو عجیب ہو گیا ہے، عجیب کیا بتائیں، جس شیر سے جس لومڑی سے ہم بکری کو بچایا کرتے تھے آج بکری چر رہی ہے اور وہی شیر آج اس بکری کی رکھوالی کر رہے ہیں، وہی لومڑی جو ہے بکری کی نگرانی میں لگے ہوئے ہیں، ہم لوگ کھیل رہے ہیں ایک پیڑ کے نیچے کھیل رہے ہیں اور وہ شیر اس بکریوں کو کھا نہیں رہے ہیں بلکہ بکریاں اگر ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو وہ شیر ڈرا کر کے سامنے کر دیتی ہے، گویا کہ آج ہمیں پریشانی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اے امی جان کیا بتاؤں، الغرض میرے عزیز دینی بھائیوں حضرت شیما فرماتی ہے حضرت شیما جو ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگل میں لے کر کے جایا کرتی ہے تو بکریاں چرانے کے لیے ساتھ میں تو وہ شیما ایک لفظ استعمال کرتی ہے اللہم ابقی محمدا، اللہم ابقی محمدا، یہ لوریاں گا رہی ہے، یہ ترانے گا رہی ہے، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی عطا فرما، باقی رکھ، اللہم ابقی محمدا، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندی عطا فرما، یا اللہ یہ نور محمد میرے بھائی کو عمر میں درازی عطا فرما، یا اللہ میرے بھائی کو شان و بلندی عطا فرما۔ یہ دعائیں حضرت شیما کر رہی ہے کہاں پر؟ اس جنگلات کے اندر جہاں بکریاں چرانے جا رہے ہیں۔ یہ کہ بعد جب 4 سال عمر کو تقریباً ہونے کو آیا اور دوڑی شیما اور عبداللہ یہ دونوں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی اور کہنے لگی امی جان چلو چلو چلو، میں کیا بتاؤں ڈر گئی ہے کہ کیا بتائیں کہ 2 شخص سفید لباس میں پہنا ہوا آیا ہے اور میرے قریشی بھائی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے لے ڈالیا ہے اور اس کے سینے پر جو ہے چاقو مارا ہے یا اس کا پیٹ پھاڑ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا دوڑی آئی اور آ کر کے دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر نشان لگے ہوئے ہیں، ٹانکے کے نشان، جس طرح آپریشن کے نشان ہوتے ہیں اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں نشان لگے ہوئے ہیں۔ اتنے میں میرے دوستو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ریت جھاڑ رہے ہیں، اس طرح سے گرد و غبار جھاڑ رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ کہتے ہیں محمد بیٹے محمد بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی ہے؟ کہتے ہیں امی جان کیا بتائیں، اور مجھے کہ 2 شخص آیا انسان کے لباس میں، وہ کون تھے؟ ایک جبریل علیہ السلام اور ایک میکائیل علیہ السلام تھے۔ تو 2 شخص آئے سفید لباس پہن کر کے اور مجھے لٹایا اور مجھے لٹانے کے بعد
میرے سینے کو چاک کیا، میرے پیٹ کو پھاڑ ڈالا اور پیٹ میں ڈھونڈتا رہا سیرت مصطفیٰ جلد اول کے اندر صفحہ نمبر 67-68 کے اندر یہ بات موجود ہے، اور احادیث کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ الغرض یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگل میں موجود تھے بکریاں چرانے کے لیے، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سونے کے تشت میں برف کو دیا، اور اس سونے کو تشت میں برف دے کر کے بھیجا، اور وہ برف لے کر کے جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے۔ ایک فرشتے نے اشارہ کیا، کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ الغرض یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، سینے مبارک کو چاک کیا۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد میرے پیٹ میں ڈھونڈتا رہا، ایک اتنے بڑے سے کوئی چیز نکال کر کے مل گئی اور اسے باہر نکال کر کے پھینک دیا۔ میرے عزیز دینی بھائیوں، وہ کیا چیز ہے؟ احادیث کے اندر موجود ہے، یہ وہ چیز ہے جس سے شیطان انسان کے دلوں میں، انسان کے شریر میں ایک کالا سا رہتا ہے، اور وہی سے شیطان انسان کے دل و دماغ میں وساوس ڈالتا ہے، انسان کو بہکاتا ہے، طرح طرح کے خیالات میں مبتلا کرتا ہے، وہی سے اور اسی چیز کی بنیاد پر انسان گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، انسان رب کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دینی بھائیوں، اور اس چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیٹ مبارک سے نکال کر کے باہر پھینک دیا، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی نہ ہو، چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور یقیناً کوئی بھی انسان اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطیاں ہوئی ہو، کوئی خطائیں ہوئی ہو، کوئی نافرمانیاں ہوئی ہو، کوئی نہیں ثابت کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو شیطان جہاں سے وسوسہ ڈالتے تھے، اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے نکلوا دیا، اور وہ برف لگایا تھا، اس برف کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو وہاں دھویا، اور اس جگہ کو دھویا جہاں وہ کالا سا نشان پڑا ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے گناہ کا مزاج جو ہوتا ہے، گناہ کا معیشت کا جو مزاج ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو برف سے دھویا گیا اس وقت میں۔ گویا میرے عزیز دینی بھائیوں، روایات کے اندر آتا ہے آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے مبارک کو 4 مرتبہ چاک کیا گیا، پہلے 4 سال کی عمر میں، تاکہ بچے کے اندر وہ خیالات جو عام طور پر ہوتے ہیں وہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ آئے۔ اور دوسرے نمبر پر اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 10 اور 12 سال کے بیچ میں تھے، تاکہ جوانی کے اندر جو اور نوجوانوں کے اندر پائے جاتے ہیں وہ شور شغب اور کھیل لہو و لعب اس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ آئے۔ اور دوسری مرتبہ میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو دھویا۔ تیسری مرتبہ میں اس وقت میں غار حرا کے اندر جب وحی کا نزول ہونا شروع ہوا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو فرشتوں کے ذریعے چاک کروایا اور دھویا گیا، تاکہ وحی کا جو بوجھ ہے اس بوجھ کو برداشت کر سکے۔ چوتھے مرتبہ اس وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب میں تشریف لے گئے، تاکہ اس وقت میں اس لیے دھویا گیا تاکہ رب العالمین کی انوار اور اس کی تجلیات کو برداشت کرنے کی صلاحیت اور اس کی تجلیات کو جھیل سکے، اس کی بوجھ کو برداشت کر سکے۔ چوتھی مرتبہ اس وقت امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو دھویا گیا۔ گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو 4 مرتبہ چاک کیا گیا اور 4 مرتبہ جو ہے دھویا گیا۔ الغرض میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیگر اسی طرح سے 6 سال کی عمر کو آتے ہیں اور آپ کی والدہ محترمہ بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو جاتی ہے۔ مقام ابوا کے اندر، مقام مبوا مکہ اور یثرب کے بیچ میں یہ مقام ابوا ہے، اس سرزمین پر آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال کر جاتی ہے۔ الغرض یہ اس کے بعد اسی طرح سے آپ کی پرورش کا نمبر آپ کے دادا جان لیتے ہیں۔ 8 سال کی عمر کو آتے ہیں، آپ
کے دادا جان بھی اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں. اتنے دنوں کے بعد اسی چلتے چلتے 10 سال کی جو عمر کو آتے ہیں آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو جاتے ہیں اور جو ہے آپ کے چاچا کا نمبر آ جاتا ہے. یقین بادیگر جب ابو طالب کا نمبر آتا ہے، شعب ابو طالب کے بارے میں آتا ہے میرے دوستو. ابو طالب تجارت کیا کرتے تھے، وہاں کے قافلہ لوگ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سرسری طور پر میں عرض کر رہا ہوں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کو میں نے الگ الگ طرف رکھ دیا ہے. الغرض یہ جب حضور پاک جو ابو طالب جو ہے شام کا سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تجارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، سواری پر سوار ہو گئے ہیں. دیکھتے ہیں پیچھے مڑ کر کے کہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر جو ہے اداسی چھائی ہوئی ہے، برداشت نہیں ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر لیتے ہیں اور ساتھ میں لے کر کے چلنے لگتے ہیں، ساتھ میں لے کر کے چلنے لگتے ہیں. اتنے میں میرے دوستو کچھ دور پر جاتے ہیں جو ملک شام کے قریب میں ایک جگہ ہے، بصرہ کے قریب پہنچتے ہیں. وہاں قافلہ جب پہنچتے ہیں وہاں ایک جگہ پر سب لوگ قیام کرتے ہیں. قیام کرنے کے بعد جو کچھ دیر تک قافلہ اپنی اپنی جگہ کو لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آرام کرنے لگتے ہیں. اتنے میں اس جگہ پر ایک پادری رہتا تھا جس کا نام راہب، جس کا نام جو ہے جرجیس ہے. وہ راہب رہتا تھا جس کا نام جرجیس ہے اور وہ بحر راہب کے نام سے مشہور ہے، وہ بحر راہب کے نام سے جانا جاتا ہے. الغرض یہ جب بحر راہب کو پتا چلا، کیونکہ وہ تو بہت دن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کا انتظار کر رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں وہ تھے جو انہوں نے اپنے جگہ بنائے تھے، اپنے خانقاہ بنائے تھے. اس چھت پر کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے تھے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک پیڑ ہے، اس پیڑ کے نیچے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ پیڑ جدھر سایہ نہیں ہے وہ پیڑ ادھر الٹی طرف سایہ کیے ہوئے ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں تو پیڑ ادھر کو جھک جاتے ہیں جدھر یہ بچہ ہے. الغرض یہ جو راہب بحر راہب ہے وہ قافلہ کے پاس پہنچتے ہیں اور قافلہ والوں سے کہتے ہیں سنو آج ہم تم لوگوں کو دعوت کرتے ہیں، آپ تمامی حضرات کو میرے یہاں کھانے کی دعوت ہے. الغرض یہ وہ تمام کے تمام لوگ جب راہب کے یہاں کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں تو وہ راہب کہتے ہیں آپ میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا ہے، بڑے بڑے تجارت کرنے والے آئے ہیں، بڑے بڑے آدمی آئے ہیں. کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں رہا ہے. کہا غور کر لو کوئی رہ تو نہیں گیا ہے. کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں رہا ہے. راہب دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، یکے بعد دیگر کے چہرے کو دیکھتا جا رہا ہے کہ جس کی سیرت کو میں نے کتابوں میں پڑھی ہے، جس کی چہرے کو میں نے کتابوں میں پڑھی ہے، وہ شخص آج گزرا نہیں ہے، آج آیا نہیں ہے، وہ کدھر ہے؟ ان لوگوں سے کہتے ہیں نہیں. پھر ایک شخص کہتا ہے ہاں ایک بچہ ہے جو وہاں بیٹھا ہے، سامان کا دیکھ کر رہا ہے، میں نے اس کو سامان دیکھنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. وہ راہب کہتے ہیں ارے اسی کی برکت سے تو میں نے تم لوگوں کو دعوت کی ہے، لہٰذا جب تک وہ نہیں آئے گا، اس کو نہیں لے کر کے آؤ گے، تب تک کسی کو کھانے کی اجازت نہیں ملے گی. الغرض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آتے ہیں اور وہاں آنے کے بعد کہتے ہیں آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ ابو طالب کو کہتے ہیں وہ راہب کہ اے ابو طالب سنو جتنے تجارت میں آئے ہوئے ہو سبھی لوگ سن لو کہ یہ بچہ کیسا ہے. یہ بچہ نبی آخر الزماں ہے. یہ بچے کی صدائیں مشرق سے لے کر کے مغرب تک گونجے گی. اس بچے کو لو آپ یہودی سے حفاظت کر کے رکھنا، یہودی کو جب پتا چل جائے گا اس قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، آپ اس کی حفاظت کرنا. کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کے باپ حیات تھے؟ کہتے ہیں نہیں، اس کے باپ پہلے دنیا سے جا چکے ہیں. کہتے ہیں یقیناً یہ وہی بچہ ہے. اس کی پشت مبارک پر کھولتے ہیں، پیٹھ مبارک پر دیکھتے ہیں، مہر نبوت کا نشان ہے. کہتے ہیں یہ وہی بچہ ہے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، جس کی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی ہے. ہاں یہ وہی بچہ ہے. کے بعد کہتے ہیں آپ لوگ جب آ رہے تھے میں دیکھ رہا تھا کوئی پیڑ ایسا نہیں تھا یا کوئی درخت ایسا نہیں تھا، ہر درخت اس کو جھک کر سلام کر رہے تھے. الغرض اس بچے کی حفاظت کرنا. اور ابو طالب کو سمجھاتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں ادھر خطرہ ہے، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے کر کے نہ جائے بلکہ آپ یہیں سے واپس کر دیا جائے. الغرض میرے عزیز دینی بھائیو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، پہلے آمد کی بشارت
رحمت جو ہے پہلے پہلے بڑی کتابوں میں انبیاء علیہ السلام بھی دے چکے ہیں۔ الغرض یہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سایہ 6 سال میں امی کا انتقال ہو جاتے ہیں، 8 سال میں دادا کا انتقال ہو جاتے ہیں، تقریباً 10 سال کی عمر میں ہوتے ہیں اور آپ کے چچا کا بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ میرے دوستو کہتے ہیں سایہ یوں ہی ایک کے بعد دیگر سایہ اٹھتا چلا گیا اور سایہ پسند نہیں آئے پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا سایہ دار کو۔ کسی شاعر نے کہا ہے میرے سرکار کا کوئی نہ ثانی ہے نہ سایہ ہے، میرے سرکار کا کوئی نہ ثانی ہے نہ سایہ ہے، میرے ثانی ہے نہ سایہ ہے، میرے سرکار کا کوئی نہ ثانی ہے نہ سایہ ہے، جہاں میں آپ سا کوئی نہ آئے گا نہ آیا ہے، جہاں میں آپ سا کوئی نہ آئے گا نہ آیا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشناس عطا فرمائے۔